ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن آپ کی عظمت کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ احزاب 12 نمبر 22 کی ابتدائی آیات بینات آپ کی عظمت کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسولوں کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ پھر اس سے اگلی آیہ مبارکہ یہ عظمت و شان بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی کی تفصیل انشاءاللہ آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم میں سے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا اجر دیں گے۔ یعنی ازواج مطہرات ایک نیکی کرے اللہ بدلے میں انہیں ڈبل ثواب دیتا ہے، اور یہ ازواج مطہرات کی شان و عظمت ہے۔ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ عز و جل نے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ، اے نبی کی بیویوں، تم اور دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرتی ہو، بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے اور تم اچھی بات کہو۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور شرف میں مرتبہ تمام عورتوں سے تمہیں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا علیہ السلام کی ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں، اور تمہیں میرے حبیب علیہ السلام سے خاص قرب حاصل ہے، اور جب تمہاری قدر اتنی اعلیٰ اور تمہارا رتبہ اتنا عظیم ہے تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ دنیا کی طرف رغبت رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کی تفصیل میں نقل فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی ازواج مطہرات میری بارگاہ میں تمہاری قدر دوسری نیک خواتین کی قدر جیسی نہیں، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو، اور میرے نزدیک تمہارا ثواب زیادہ ہے۔ آقا تو جہاں پر حبیب علیہ السلام چاہتے تو شاہانہ زندگی گزارتے، اللہ عز و جل کی ہر نعمت جنت سے تشریف لے آتی، ہر پھل آپ کے گھر جلوہ گھر ہو جاتا، لیکن آقا علیہ السلام نے اختیاری فقر خود اختیار فرمایا، اور صرف خود نہیں بلکہ ازواج مطہرات کا بھی یہی وتیرہ رہا۔ سرکار مدینہ آقا علیہ السلام کی پیاری ازواجہ میں سے پیاری زوجہ محبوبہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیت المال میں سے 80,000 درہم آئے، تو آپ نے اپنی کنیز کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا، تو کنیز نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے کوئی چیز مانگی جس سے وہ روزہ افطار کر لے، تو کنیز کو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے حضرت عائشہ روزہ افطار کر لیتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت آپ اپنا نقاب سی رہی تھی۔ اس نے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی نہیں فرما دی؟ یعنی اتنا مال و دولت ہے اب تو اردا گرد۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، میرے نزدیک وہ نئے کپڑوں کا حقدار نہیں جو پرانے کپڑے استعمال نہ کرے۔ تو یہ یہاں تک فخر اختیار فرمایا ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اس کے اگلی آیت مبارکہ میں اس کی تشریح میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی رہائش گاہوں میں سکونت پذیر اختیار کرو۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کا ہے، لیکن پردہ کرنا یہ اس آیت مبارکہ سے ہر عورت شامل ہے کہ وہ پردہ کرے۔ پھر کیسا پردہ کیا ازواج مطہرات نے؟ سنیے گا ارشاد۔ محمد بن سیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ آپ حج کرتی ہیں نہ عمرہ۔ انہوں نے جواب دیا میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کر چکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ اللہ عز و جل کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئی یہاں تک کہ ان کا جنازہ ہی باہر آیا تھا۔ یعنی اتنا پردے دار اور اتنا اپنے آپ کو ڈھانپنے والی ازواج مطہرات نے قرآن پاک پر کس قدر عمل کیا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی پر ایک فرمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں، ہم بھی جہاد میں جانا چاہتی ہیں جسے بجا لا کر مجاہدین کا درجہ ہم بھی پا سکیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائیں گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یعنی تم گھر میں رہو اور پردہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدین کا ثواب گھر بیٹھے عطا فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے گفتگو میں آخری طرف بڑھتے ہوئے باب ذکر سرکار مدینہ قرار القصین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت سن کر باب ذکر غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا بلکہ وہ میرے بعد زمانے میں ہوگی۔ نمبر ایک، وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ نمبر دو، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوگی، ان کے سر موٹھی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اب اس کی ایک ایک جملے کی تشریح، تین چیزیں بیان کی گئی۔ نمبر ایک، لباس پہننے کے باوجود برہنہ۔ نمبر دو، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی۔ نمبر تین، ان کے سر موٹی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اسی جملے پر اب ایک ایک جملے کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا لباس پہننے کے باوجود برہنہ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اپنے بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ ظاہر کریں گی تاکہ ان کا حسن و جمال ظاہر ہو، اور اتنا باریک لباس پہنے گی جس سے ان کا جسم ویسے ہی نظر آئے گا۔ تو یہ اگرچہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن در حقیقت یہ برہنہ ہوگی۔ دوسری بات، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، یعنی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یا دوپٹہ اپنے سر سے اور برقع اپنے منہ سے ہٹا دیں گی تاکہ ان کے چہرے ظاہر ہوں، یا اپنی باتوں یا گانے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ نمبر تین، ان کے سر موٹی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ اس جملے کی تشریحات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو سب سے کامل تشریح جو سامنے آئی وہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا بہتر تشریح یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے وقت شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی ہوئی لوگوں کو گھورتی
اٹھتی چلے گی، جیسے اونٹ کی تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے۔ عورتوں کے حوالے سے یہ 3 چیزیں ابواب صبغہ بیان کی گئی، اور سرکار مدینہ نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورتوں کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال یہ بات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ازواج مطہرات ہمیشہ پردے میں رہیں۔ انہوں نے پردے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت کے طور پر آیات بینات کا نزول فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی شان بیان کی کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف تہمت لگی تھی، بدبختوں نے ایک تہمت لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت کے حوالے سے حضرت عائشہ کی جب عظمت بیان کی پاک پروردگار عالم نے، تو لگاتار 19 آیات مبارکہ کا نزول فرما دیا۔ 19 آیات مبارکہ کا، یعنی اتنی شان و عظمت کہ جب ان پر کوئی حرف آتا ہے تو جواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی انہوں نے قائد و جہاں پہ حبیب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیا، تو جہاں اللہ عز و جل نے ان پر کرم فرمایا، وہاں پہ حبیب علیہ السلام کا بھی کرم ان کے شامل حال رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، اللہ عز و جل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر آقا علیہ السلام کی آخری زوجہ تک کے تمام کے فیوز و برکات، انوار و تجلیات کا صدقہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات انوار و تجلیات سے انہیں حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔